یعنی آپ مجمع میں بیٹھے ہیں، میں آپ کے باپ کی تعریفیں کرے جا رہا ہوں، میں آپ کے خاندان کی تعریفیں کرے جا رہا ہوں، میں آپ کی زبان اور لسانیت کی تعریفیں کرے جا رہا ہوں، بھائی آپ تو خوشی ہوں گے نا۔ جس چیز کا تعلق، یہ بھی عقیدے کی تعریف کرنا، یہ بھی حب ذات کا ایک مسئلہ ہے کہ مجھے اپنا عقیدہ سن کے بہت خوشی ہوتی ہے، اور دوسرے کے عقیدے کو برا بھلا کہا جائے مجھے اس پہ بھی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہی حال وہابیوں میں ہے، وہاں پہ کوئی شیعہ کو کافر کہہ دے، برا بھلا کہہ دے، وہ خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں کہ آپ نے آج شیعوں کو برا بھلا کہہ دیا ہے۔ جب تک ہم اس سوچ سے نکلیں گے نہیں، 70% شیعہ اب وہ مجتہدین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہاں والے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بھائی ایک مسئلہ ہے مثلاً تقلید کا، تقلید واقعاً واجب بھی ہے کہ نہیں، کرنی بھی چاہیے کہ نہیں، ایک سوال، ایک بگ کوشچن ہے۔ لوگوں کو سمجھاؤ، ان کو اجازت دو، وہ آئیں تم سے پوچھیں کہ تقلید ہوتی کیا ہے۔ پن آؤٹ اور پوائنٹ آؤٹ مت کرو کہ تم نہیں کرتے تو تم شیعہ نہیں ہو۔ جب ایک انسان کے ذہن میں صحیح مٹیریل ہے ہی نہیں، اس نے سمجھا ہی نہیں۔ یہی کام اگر رسول 13 سال محنت کرنے کے بعد 60 لوگوں کو مسلمان بنایا، اگر پہلے ہی دن استقامت نہ دکھاتے، کل کی تقریر جو رہبر معظم نے کی یہی دو جملے تھے، فرمایا ایک جذبہ ایمانی شہداء میں تھا، شہید قاسم سلیمانی میں، دوسری صفت استقامت تھی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں جذبہ ایمانی استقامت نہیں ہوتی، 2 دن کے لیے جیل چلا جائے، 2 مسائل آ جائیں، 2 پریشانی آ جائیں، اکنومیکل کرائسس آ جائے، یہ دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ استقامت نہیں ہے۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ کہ عباس کے بازو کٹ جائیں لیکن حسین میں استقامت آئے، علی اصغر کا گلا کٹ جائے پر حسین میں استقامت آئے۔ ہم نے کب استقامت دکھائی؟ ایرانی قوم نے استقامت دکھائی ہے۔ 30 ایئر سے اکنومیکلی کرائسس ہے، جس ملک کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ سیکنڈ لیول پہ گیس ہے، جس ملک کے پاس سب سے زیادہ پیٹرول ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ہے، اپنے خرچے پر پاکستان کے بارڈر تک گیس پائپ لائن بچھاتے ہیں، اپنے خرچے پر ملینز آف ڈالر خرچہ کرتے ہیں، ہم لے نہیں رہے۔ اتنے سینکشن اس ملک پہ ہوں لیکن اس نے استقامت دکھائی ہے۔ پاکستان میں اگر کلچرل حملے ہوتے جتنے ایران پہ ہو رہے ہیں، یعنی کل میں مجلس پڑھ کے گیا، آج دوسری مجلس پڑھا، 24 گھنٹے گزرے، ان 24 گھنٹوں میں تقریباً 2500 گھنٹے ایران پر کلچرل حملہ ہوتا ہے۔ 2500 گھنٹے۔ بچوں کے لیے الگ کارٹون بناتے ہیں، جوانوں کے لیے الگ فلمیں بناتے ہیں، خواتین کے لیے الگ فلمیں بناتے ہیں۔ اردو میں کتنے چینل ہیں جو دوسروں نے آپ کے لیے بنائے۔ ایک یہودی ہے جس نے 21 چینل صرف ایرانیوں کے لیے بنائے ہیں، اور وہ اپنی خود تقریروں میں کہتا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ میں ایران کا فیملی سسٹم تباہ کر دوں، برباد کر دوں، اور تباہ ہو گیا، ان کا کافی برباد ہو گیا ان کا فیملی سسٹم، کیونکہ میڈیا کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی اپنی حکومت کتنا خرچہ کرتی ہے، پاکستان ایک پی ٹی وی کو ہینڈل نہیں کر سکتا، ایرانی حکومت 22 چینل خود بناتی ہے اپنے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے الگ چینل بناتی ہے، جوانوں کے لیے الگ چینل بناتی ہے، مذہب دین والوں کے لیے الگ چینل بناتی ہے، قرآن جن کو پڑھنا ہے ان کے لیے الگ چینل بناتی ہے۔ انویسٹ کرنے وہ اپنے لوگوں پر، سامنے ایک دشمن ہے جو 2500 گھنٹے کلچرل حملہ ہو رہا ہے آپ پر، لیکن ہم تو مفت میں کہتے ہیں آؤ ہم پر حملہ کرو۔ ہمارا سینسر بورڈ سینسر نہیں کرتا، ڈراموں میں شراب کا پلانا دکھایا جاتا ہے، گانے دکھائے جاتے ہیں، بے حیائیاں دکھائی جاتی ہیں، نامشروع ناجائز تعلقات دکھائے جاتے ہیں۔ جب آپ کی بیٹی، جب آپ کا بیٹا ایک چیز کو نارمل حالت میں دیکھے گا، ایک جملہ یاد رکھیے، کہتے ہیں نقل کفر، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نقل کرنا حرام ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ محرمات میں زنا کا ہونا،